وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنا وہ اپنے ذمے میں رکھا ہے. جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں. کبھی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بندہ مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. کبھی مانگتا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ اس ضرورت کا پورا ہونا ابھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے. کبھی وہ مانگتا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اس ضرورت سے زیادہ بڑی ایک ضرورت ہے، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. اور لا تعداد بے انتہا ضرورتیں ایسی ہیں جو اللہ ہمیں مانگے بغیر ہم سے پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور جانے کتنی ضرورتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہماری ضرورت ہے اور اللہ خود بخود پوری کر رہے ہوتے ہیں. مانگنا دور کی بات، مجھے خیال بھی نہیں کہ یہ میری ضرورت ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اللہ اس کو پورا فرما رہے. اور ان میں دونوں ضرورتیں، وہ ضرورت جو آدمی کے جسم کی ہے اس کو بھی پورا فرما رہے ہیں، اور وہ ضرورت جو آدمی کی روح کی ہے اس کو بھی پورا فرما رہے ہیں. قربان جائیے اللہ کی اس مہربانی کے، وہ ذمہ دار ان کی وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کے پابند نہیں ہے کہ پوری کریں، مگر وہ اتنے رحیم ہیں، اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں، اپنی مخلوق کا خود خیال کرنے والے ہیں کہ وہ اس محبت اور شفقت کی وجہ سے ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بعض علماء نے اس کو لکھا بھی ہے، پوچھا گیا کہ دعا زیادہ افضل ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس میں دعا زیادہ افضل ہے یا وظیفے؟ بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا کوئی وظیفہ کہیں سے مل جائے وہ کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جو وظیفہ کرتا ہے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو قرض اللہ پر ہو گیا، میں نے یہ پڑھ لیا، اب اللہ میں کرے. اور جو دعا کرتا ہے وہ خالص اللہ کی رحمت کے بھروسے پر دعا کرتا ہے.
اللہ بغیر کسی ذمہ داری کے، اللہ جیسے باپ پر اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اللہ نے لگائی ہے، ایسے خالق پر مخلوق کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ خالق ہے، مخلوق ہے، کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے. اللہ اپنی محبت سے، اللہ اپنی شفقت کی وجہ سے ہماری ضروریات کو پورا فرماتا ہے. بات جو عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ رمضان میں کیسے رہنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ رمضان کے بعد کیسے رہنا ہے. رمضان کے بعد رہنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ رمضان کے بعد ایسے رہو اور شعبان کے بعد ایسے رہو، شوال کے بعد ایسے رہو. ایک اصول بتا دیا، فاستقم کما امرتا، استقامت کے ساتھ رہو سیدھے. کس بات پر؟ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم ناجائز چیزوں سے رمضان میں رک رہے تھے، کیوں رک رہے تھے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. جائز چیزوں سے بھی رک رہے تھے، کھانے سے، پینے سے، اپنی منکوحہ کے پاس جانے سے، اس سے بھی رک رہے تھے. لیکن غیبت سے، جھوٹ سے کہ نہیں میرا روزہ ہے، جھگڑے فساد سے رک رہے تھے. بعض دفعہ یہ خیال آ جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، تو یہ تو نہیں کہا کہ غیبت نہیں کرو. یہ تو کہیں رمضان کی شرط، روزے کی شرط نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹ نہیں بولو. تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جب ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، اس کے ساتھ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، پرہیز بتلا دیجئے، اور جو اس کے موافق کوئی چیز ہے کھانے کی تو وہ بتا دیجئے. تو ڈاکٹر کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے. مثلا وہ لکھ دیتا ہے کہ بھائی بادی چیزیں نہیں کھانا، مثلا وہ لکھ دیتا ہے بھائی کھٹی چیزیں نہیں کھانا، مثلا وہ لکھ دیتا ہے کہ تمہارے لیے میٹھا ٹھیک نہیں ہے. مگر کسی ڈاکٹر کے نسخے میں آپ نے دیکھا ہے کہ لکھا ہو کہ زہر مت کھانا؟ وہ تو ویسے ہی نہیں کھانا ہے. یہ کون سا ڈاکٹر لکھے گا کہ دیکھو یہ شوگر والے ہو تم پیشنٹ تو شوگر بھی نہیں، میٹھا بھی نہیں لینا اور زہر بھی نہیں لینا. ایسے ہی رمضان کے روزے میں اگر یہ کہا گیا تو وہ حلال چیزوں کے متعلق کہہ دیا گیا جو حرام تھی پہلے سے، وہ تو پہلے سے حرام ہے. غیبت تو پہلے سے حرام ہے، جھوٹ تو پہلے سے حرام ہے. تو اب جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جیسے رمضان میں ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کیا، اب اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. نیک کاموں کا اہتمام کیا، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کیا، اب اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. استقامت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. یہ جو آیت قرآنی ہم نے پچھلی جمعے بھی پڑھی ہے لیکن پوری بات نہیں ہو سکی تھی، فاستقم کما امرتا، یہ سورہ ہود کی آیت ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پہلے اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک آئے. اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا سورہ ہود کے اندر. اور پھر فرمایا یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ انہوں نے میں اللہ کو چھوڑ کر میرے علاوہ غیروں کے ساتھ تعلق اختیار کر لیا. اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی پریشانی مجھے چھوڑ کر دوسروں کو بنا لیا. تو جب آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے کفر ہو، چاہے شرک، چاہے کوئی اور گناہ، در حقیقت اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے. یہ جو ابا آدم نے دعا مانگی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا،
ہمارے ہاں تو ظلم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کسی کو مار دیا تھپڑ بھیجا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا بھیجا. نہیں، ظلم کا مفہوم وسیع ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو ابا آدم نے کس کو مارا تھا؟ ابا آدم نے کیا کر دیا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس درخت کا پھل چکھ لیا. اور ایسے نہیں چکھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے نہیں چکھا. وہ شیطان نے کہا تم کو جو یہ منع کیا گیا ہے، اگر تم یہ کھا لو گے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ او تکون ملکین او تکون من الخالدین. یہ جو کھا لو گے نا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے. اور ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ فرشتے اگر نہ ہوئے تو پھر تم دونوں ہمیشہ یہیں رہو گے، نکالے نہیں جاؤ گے. تو اللہ کی نافرمانی ذہن میں نہیں تھی، اللہ کا قرب ذہن میں تھا، اس پر پھسلایا اور ایسا پھسلایا. اب بلکہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس سے اگلی آیت میں قرآن میں شیطان کا اگلا جملہ نقل کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. اور اس نے قسم کھائی میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اسی لیے بعض بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے بہت صاف. یہ بعض لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں سچے خواب ہیں، پھر اس پر چل پڑتے ہیں. بعض لوگ اپنی فلاں باتوں کو سمجھتے ہیں تو یہ شعبہ، یہ کارنر میرا مضبوط ہے. اور یاد رکھیے شیطان اسی کارنر سے پٹکتا ہے. جیسے آپ اپنے گھر کے چار طرف دیوار بنائیں تو جہاں جہاں مضبوط ہے ادھر سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دیوار کی جو جگہ ذرا کچی کمزور ہے آپ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے. چونکہ ہماری جو چیزیں کمزور ہے ہماری توجہ اس پر رہتی ہے تو شیطان وہاں سے حملہ کر دیتا ہے جہاں چیزیں مضبوط ہیں. وہ جو ایک اندر کی خواہش تھی کہ کیسے اللہ کا قرب اور مل جائے، شیطان نے وہاں سے حملہ کر دیا. تم یا تو فرشتے ہو جاؤ گے، ورنہ کم از کم یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی یہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا. خیر میری بات کہیں اور چلی جا رہی ہے. جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم و حسیب. یہ جو ہم نے قصے آپ کو چند بیان کر دیے، یہ چند ہے، اور ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی. منہا قائم و حسید. آپ اگر ان بستیوں میں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا، ان بستیوں میں جا کر دیکھیں گے تو بعض میں تو عمارت کی یا جو بھی تعمیرات تھیں، جو بھی رہائشیں تھیں، جو بھی آبادیاں تھیں، ان کے کھنڈرات ملیں گے. کھنڈرات ملیں گے، آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمارے عذاب ایسے تھے. اور بعض جگہ ایسے منہا قائم و حسید، ایسا جیسے کہ کسی کھیتی کو جب ہم چن لیتے ہیں یا اس کھیتی میں سے پھل یا چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو جو اس کی صفائی کرتے تو ایسی زمین صاف ملے گی. یعنی ہمارے عذاب نے ان کا نام نشان بھی باقی نہ رکھا. تو جب حضرات صحابہ نے جو بات میں نے آخری جو پچھلی دفعہ کہی تھی، جس کے بعد اپنی بات ختم کری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھ ہے تو کہا اللہ کے رسول آپ تو بڑھاپا آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، تفسیر سب سے مضبوط تفسیر حضرت ابن عباس کی ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں قصے آئے یہ تو ہے اپنی جگہ، یہ جو سورہ ہود میں اتنے سارے انبیاء کے امتوں کو ہلاک کرنے کا قصہ ہے یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا وہ یہ آیت تھی کہ فاستقم کما امرتا
کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کر لو. فرمایا اس آیت نے بوڑھا کر دیا. کون ہے کہ جیسا اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ٹھیک اسی طرح پورا کر دے. جیسا اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ٹھیک اس کو ویسا پورا کر دے. اور ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس. سفیان بن عبداللہ ثقفی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک. نہیں مجھے اسلام میں سے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کا تقریباً حوالہ ہے. قل تم کہو, ہمارے یہاں کہو سے مراد اقرار کرو, مان لو, تسلیم کرو. قل آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. پھر اس کے بعد ثم استقم, پھر اس پر ڈٹ جاؤ. وہی استقامت. بہت یعنی کہنے کو صرف ایک لفظ ہے, لیکن میں نے پچھلی دفعہ تشریح کر دی تھی. عقائد میں استقامت کیا ہے, عبادات میں استقامت کیا ہے, معاشرت میں استقامت کیا ہے, معاملات میں, سب کی تشریح ہم پچھلے جمعے کو کر چکے ہیں, لہذا دہرانے کی ضرورت بظاہر نہیں ہے. تو جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر جم جائے. اب جب برادری کا کہنا یہ ہو کہ تم اپنی شادیاں ایسی کرنا, تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں برادری میرا رب نہیں ہے, میرا رب اللہ ہے, جو حکم اس نے دیا ہے ویسے شادی کروں گا. اب جس وقت کسی قسم کی معاشرت اختیار کرنے کا مسئلہ آئے تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں اگر یہ معاشرت ہندوؤں کی تمہیں پسند ہے, اگر تم کو انگریزوں کی پسند ہے, یا تم کو فلاں کی پسند ہے یا فلاں کی پسند ہے, ہم اس پر نہیں چلیں گے. ہم تو اس پہ چلیں گے جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے, اس نے جو معاشرت اختیار کرنے کے لیے کی ہے وہ کروں. اس پر جم جانا. عثمان بن حاضر ازدی یہ آئے عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. وہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. ان کو بھی یہی فرمایا, فاستقم کما امرت, قل آمنت باللہ فاستقم. اللہ نے جو کچھ کہا ہے, حکم دیا, اس پر پکے ہو جاؤ. جو جملہ نقل کیا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا, علیک بتقوی اللہ والاستقامہ. علی کا عربی کا وہ لفظ ہے جس کے ترجمہ اردو میں کریں گے لازم پکڑو, لازم پکڑ لو. علیک بتقوی اللہ, اللہ کے تقوی کو, اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو. والاستقامہ, اور اس پر استقامت دکھاؤ. اور آگے وہ تشریح کر دی جو تشریح ہم ابھی کر رہے تھے, اتبع ولا تبتدع. دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی اتباع کرو. ولا تبتدع, اپنی نئی چیزوں کے چکر مت پڑنا. جو کہہ دیا گیا اس کو کر لو, جس سے روک دیا گیا اس سے رک جاؤ. یہ استقامت ہے. البتہ مفسرین کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت پہ بوڑھا ہو جانے کے متعلق یہ ہے کہ ایک حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا کہ مجھے استقامت دکھانی ہے جیسا اللہ نے کہا ہے اس پر. اور یہ جو آیت آگے چل رہی ہے ومن تاب معک, اور یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ایمان لائے ہیں, ان کو بھی یہی حکم ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر اتنی نہیں تھی کہ وہ تو نبی تھے, معصوم تھے. زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ میری امت میرے بعد استقامت تک پر رہ سکے گی کہ نہیں رہ سکے. تو گویا دونوں کام ہیں. ایک کام اپنے آپ کو استقامت پر رکھنا ہے, اور ایک کام اپنے نیچے والوں کو استقامت پر رکھنا ہے.
وہ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور اس وقت تو خاص طور پر وہ ماحول بنا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, زبان پر لائیں تو کیسے لائیں. چھوڑ دیا گیا اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو, کہ جو میڈیا تمہاری تربیت کر دے بس وہی اختیار کر لو. حالانکہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے, ہر آدمی کی ذمہ داری آگے کی ہے. اس میں جو جتنا زیادہ اپنی قدرت میں اتنی زیادہ ذمہ داری ہے, پھر آگے اس سے کم دوست, اس سے کم پڑوس, اس سے کم ہوتے 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 بیرون ملک اس سے کم. لیکن ذمہ داری تو ہر شخص کی ہے, اپنا اور دوسرے مسلمانوں کا, دوسرے انسانوں کا. اس لیے کہ دونوں کو یہ حکم ہو رہا ہے, خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہو رہی ہے, اور آگے اپنی امت کو دیکھیے وہ استقامت پر ہے کہ نہیں ہے. دونوں کے لیے حکم ہے. اس واسطے اس وقت بہت ایسے ایسے بول بولے جا رہے ہیں, ایسے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں جو آدمی کو حدیث میں آتا ہے. ہم کیا کہیں, اس حدیث میں آتا ہے ایک آدمی منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے, جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ایک آدمی منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے, ایک جملہ نکالتا ہے, بس اللہ پاک اس کو جنت کے سامنے کھڑا ہوا آدمی اس کو جنت سے اتنا دور کر دے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ. اپنے بچوں کی تربیت, اپنی تربیت یہ ہمارا ہے, ہمارا کام ہے. کمانا اپنی جگہ ہے, لیکن ایسے کمانا کہ بچوں سے غافل ہو جائیں, ایسے کمانا کہ اپنی ذات سے غافل ہو جائیں, یہ اسلام نہیں ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو, تھوڑی سی جو بات رہ گئی کیا کریں, اس بات پوری نہیں ہوتی. انشاءاللہ جمعے کے بعد والی مجلس جو ہوتی ہے ہماری ذکر کی مجلس, اس کے اندر کوشش کریں کہ وہ تھوڑی سی بات بھی ہو جائے آپ حضرات کے سامنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا.